بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 2۔ محترم عزیز دوستو، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں واقعے کا دوسرا بھاگ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، شیطان بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، تیرا میاں تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تیری عقل چلی گئی ہے؟ باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ لہذا شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا ملاپ چاہتا تھا اور میں اپنے پاک پروردگار کا ملاپ چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ اس جگہ کا نام جمرۃ العلی پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کو رمی جما کر شیطان پھر بھاگ گیا۔ اس جگہ کا نام جمرۃ الوسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں اور اس جگہ کا نام جمرۃ العقبہ پڑ گیا۔ جمرۃ العقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ یہ ایک اور بات ہے جسے آپ ابھی بھی جانتے نہ ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی بڑے درجے کے نبی کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں رسالت کے عہدے پر بیٹھنے والا تھا، اس لیے کم عمری کے باوجود اطاعت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے بہت ہی ادب سے عرض کرنے لگے، اے بجان، کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ جوش مار رہا تھا تو پھر گھر کے دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری ٹھنڈی ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ مجھے جب اللہ کے نام پر جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی ہی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا، دوسری بات کون سی ہے؟
بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں چھوٹا ہوں مجھے رسی سے باندھ دیجیے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیسری بات کیا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے، ویسے میں بھی جب آپ کی طرف پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں باپ والی محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، اب تو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان اب آپ مجھے ذبح کر چکے ہو تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ آپ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتا ہے، اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو داغ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب دیا اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم خلیل اللہ آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ گلا کاٹو اور اللہ مجھے 70 بار کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیے کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوت کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تو جیتا رہے، تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم ہم تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں جو آج بھی اپنے بیٹے کو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انجاج گلستہ پیدا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔